تو رات میں زوال نہیں ہوتا بھائی، نماز بھی پڑھی۔ اچھا، زوال سے قرآن کا تو کوئی تعلق ہے نہیں، لوگ قرآن بھی نہیں پڑھنے زوال کے ٹائم، زوال کا تعلق صرف سجدے سے، تو آپ قرآن بھی پڑھ سکتے، سب کر سکتے، باقی صرف سجدہ نہیں، قرآن کو خوش فہمی ہوتی ہے، غلط فہمی کر رہا ہے۔ اور دوسرا، اس وقت میں اس کی عبادت کرنے والے ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، اس وجہ سے سورج کی بات کرنے والا دیکھیں، سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو نکلنے تک عبادت کرتے، جب بیچ میں ہوتا کرتے، جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے ڈوبنے تک اس کے سامنے کھڑے ہوتے، پیلا جب ہو ان کی قرآن کو وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، یہی ریکمینڈڈ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل جس طرح سے ماحول اور سماج چل رہا ہے تو اس کے اندر جو مصحف کی بات ہے، جب آپ بول رہے قرآن کو وضو اور غیر وضو، تو یہ مصحف کی بات ہے۔ مصحف مطلب قرآن ایز اے بک فارم اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے کہا کہ وضو سے ہی ہو، لیکن ایز اے بک فارم نہیں ہے، چونکہ آج کل ہم جانتے ہیں ٹیبلیٹس میں ہوتا ہے، کمپیوٹرز میں ہوتا ہے، موبائلس میں ہوتا ہے، فیبلیٹس میں ہوتا ہے، اور آپ کی اسکرینس بولیے عام زبان اسکرینس پر ہوتا ہے۔ اسکرینس کے لیے وہ ایشو ہے ہی نہیں وضو کا، اسکرینس کے لیے وضو کا ایشو نہیں ہے۔ تو اگر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں، ہینڈ سیٹ میں پڑھ رہے ہیں، ٹیبلیٹ میں پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر میں پڑھ رہے ہیں تو وضو ختم ہو گیا۔ لیکن جب مصحف کا معاملہ آتا، فزیکل کاپی کا معاملہ آتا، تو ان کی رائے یہی ہے کہ اس کو مستحب یہی ہے کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگا جا پڑھا جائے۔ لیکن اگر یہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے ہوئے الیکٹرانک فارم میں کسی بھی شکل میں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو آپ بغیر وضو کے پھر انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اور منہ زبانی کا کوئی مسئلہ نہیں، منہ زبانی میں اس میں آئیں گا، منہ زبانی کے لیے تو وضو چاہیے نہیں، منہ زبانی کے لیے وضو چاہیے نہیں، الیکٹرانک فارم میں تو وضو چاہیے نہیں، اسکرین پہ پڑھ رہے تو وضو چاہیے نہیں۔ صرف اور صرف انہوں نے کہا جب مصحف کو ہاتھ میں لیں گے، فزیکل بک کو لیں گے، تب وضو کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اگر منہ زبانی پڑھ رہے ہیں، آپ حفظ ہے پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے، پھر وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے۔ واضح ہے کہ آپ کو وضو نہیں تھا، نیند سے اٹھے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بالکل آپ جو حفظ ہے وہ پڑھیے، کتابوں کچھ مطلب کتابوں کے اندر اگر تفسیر کی کتابوں میں آ رہی ہے، کسی اور کتاب میں آ رہی تو پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ اسکرین میں پڑھ سکتے پڑھیے۔ اس کے علاوہ حفظ ہے، ضرورت نہیں ہے، موبائل وغیرہ میں ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے انشاءاللہ جتنوں کا فتویٰ ہے وہ صرف قرآن ایز اے فزیکل بک، اس کو آپ بغیر وضو کے نہ لگائیں، باقی سب کو لگانے میں انشاءاللہ کوئی حرج۔ فائدہ دیکھیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب رحمت کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، رحمت دنیا کی، رحمت مرنے کے بعد خبر میں، رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں۔ تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر، اس دنیا میں، مرنے کے بعد خبر میں، اور آخرت کے اندر۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے نبی مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 میں فرما رکھا ہدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ نیکوکاروں کے لیے قرآن رحمت ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے۔ آئیے پہلا مرحلہ رحمت کا، اس کا دنیا میں کیا رحمت ہے اس کی، اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی، یاد رکھیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے؟ پہلا، جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہوں، اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلاں کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی گواہی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مت پڑھو، اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ لال پیلی ہری ادی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو اس سے۔ تو قرآن دیکھیے سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد امید ہی مت کیجیے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا، قرآن کی پیروی کریں گا، تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا۔ جو قرآن کی پیروی کریں گا، دیکھیں لفظ کیا، ہدایا، میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے، فلا یضل، وہ کبھی گمراہ، ضلالت، گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا، ولا یشقیٰ، اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کریں۔ اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر، پھر نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں، سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی پھر۔ تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس پہ پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے، تم گمراہ نہیں ہوتے ہو۔ در حقیقت وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کے پڑھنے، اس کے قاری، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے والے کے ہاتھ میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یا وہ شخص اس شخص کو کوئی کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں؟ اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوگا؟ آئیے کہ زندگی جو ہے ہماری جو گزرتی ہے فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی۔
قرآن جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرو، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرو، یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ گویا دجال دنیا بننے سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جب سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں، تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیا ہوگا پھر۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئے گا وہ دجال کا ہے۔ جب دجال کے فتنے سے صرف سورہ کہف کی 10 آیتیں کافی ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے، چھوٹے موٹے ہیں وہ تو اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ دنیاوی آئیے، آفات سماوی، بلاؤں، مصیبتوں، زلازل، زلزلوں سے اور باڑھ سے، ایسی قسم کی اور قحط سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، اچانک بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، تیز آندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا ماحول ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی، اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی، مانگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معوذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے زیادہ جو ہے بہتر کوئی نہیں، یاد رکھی۔ فوراً اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے، اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتہ چلا آفتوں، زلزلوں، مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے۔ گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعے آ سکتی، زمین سے آ سکتی، ہواؤں کے ذریعے آ سکتی ہے، قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ چوتھا فائدہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو؟ ہمارے، میرے اور آپ کے رزق بڑھے، جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے۔ تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں، اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیت اہل کتاب یہودیوں کے لیے آئی تھی، اللہ نے یہودیوں کو خطاب کر کہا اگر یہ یہودی توریت پر قائم رہتے، توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے، اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے، اگر یہ ایمان لاتے تو، اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے، تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے، یا کلو سیدھا لفظ ہے کھانے کا، ہم انہیں کھلاتے، روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے، اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے۔ اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بھی آئے تھے، اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے۔ یاد رکھیے، وہ کیسے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے، جس نے اس کو دیکھا ہے، وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں۔ اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو 5ویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے، سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو تھاما، اس کے مطابق ان کی زندگی رہی، ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے دنیا پہ، اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی، جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا، جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خوار کریں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھیے، اس سے کیا ہوگا کہ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ رات کے جو شر ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاطین عام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے، اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے، اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیے جس کلام کی 2 آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو، پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی۔
اسی طرح ساتواں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا، جو فضیلت ہے، خیر و برکت کا حصول ہے قرآن، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ سورۃ بقرہ کو پڑھا کرو، جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر۔ آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورۃ بقرہ پڑھتے ہوں گے، یا کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا؟ بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے ہمیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے، مصائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت کریں گا، اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مصائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا۔ ہر قسم کی دنیا کی مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو 3 بار پڑھ کر اپنے نفس پہ دم کرے، اللہ اس کو جو ہے مصائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماعت کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے اور میرے رنج اور غم دور کر دے۔ جو ایسی درخواست کرتا ہے، جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اللہ جو ہے قرآن کو اس کی آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں، دل کا سرور بنا دیتے ہیں، اس کا دل خوش کر دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری صلی اللہ علیہ اس قرآن کے اندر اللہ رب بہت سارے فائدے رکھے اور آخرت کی یاد رکھی۔ یقیناً قرآن کے تمام فضائل کیا ہے سمجھنا جیسی بات ہے، لیکن وہ باتیں جو واضح ہے یا وہ بعض باتیں جو اللہ رب نے مناسب انسانیت کو بتائے، وہ تمام باتیں موجود ہے، پہنچی۔ اسی میں سے چند احادیث اور قرآنی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھے۔ قرآن صورتوں کے تو ہم دیکھ چکے صورتیں پڑھنے کے کیا فضائل ہے، لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو یا بعض کلمات، مطلب پوری آیت تو نہیں، جو اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے اس کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ وہ میں آج آپ کے ساتھ۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم بسم اللہ سے، حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن بسم اللہ سے ہی قرآن کی ابتدا کرتے اور قرآن کو پڑھنا شروع، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں بسم اللہ کے ساتھ شروع۔ تو ہم پہلے قرآن کی بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیں۔ نمل کے اندر آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں اور اکثر ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز بسم اللہ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے فضائل ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت تو ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں، لیکن جو ملتی ہے ان میں بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت۔ آئیے چند باتیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا۔ ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں، مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کرے کہ ساتھ کھائے، مل کر کھائے، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ کبھی کھانے سے مسئلے کہ ہمیشہ بھوکے، وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی بیماریاں مجھے لگ سکتی۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹی سے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے، اس کے بڑے فضائل، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈالتے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا
کہ کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لے، مطلب جس میں پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیں۔ تو کھانے سے بسم اللہ پڑھے۔ اسی طرح جو ہے رات سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو۔ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول سکتا۔ رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو۔ جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چوکی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چوکی مدد کرتا ہے دروازہ کھول، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چوکی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں فضیلت یہ ہے، جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ میں اگر عام زبان میں آپ سے بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر اس وقت کو بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کا ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ، مطلب رات میں مغرب کے بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کر، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے بسم اللہ پڑھ کر۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو، یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے، مثال کے طور پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک۔ اس لیے حدیث میں الفاظ کیا مانا؟ الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے بیماریاں نہ، اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی۔ یہ معاملہ غائب کا ہے کہ اللہ ڈھکن ڈھانپنے یا کوئی چیز رکھ دے اس تک نہیں پہنچنے دیتا، اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی ہے آسمان، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نازل تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھانک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ، لیکن جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، لیکن حدیث میں آ گیا تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، مطلب اس سمجھ جو علماء دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا، چونکہ اکثر آدمی بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکل بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے، گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ تعالی باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں میری رہنمائی کی گئی، کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو رہنمائی کی گئی، کفایت، تیرے دعا کافی کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، شیطانوں کچھ باقی نہیں، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے اس کی رہنمائی کی گئی، کفایت، شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس تم کنٹرول حاصل کر سکتے، کفایت اس کے رہنمائی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے
نکلنا چاہیے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں. دیکھیں آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں سکتا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد مرد ہو یا عورت ہو کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا. جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا. اور شیطان ایسے میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے اس کو تاڑتا ہے اس کو تاتا ہے اس کو تھش کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر دعا اس کی کہ اللہ میں خبز اور خبائث جو خبیث بدترین مرد اور عورت ان سے پناہ مانگ. اللہم اعوذ بک من میل اور فیمیل دونوں جنات جو برے ہوتے ان سے میں اللہ تیری. سمجھ رہا بات کو. تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. آئیے مسلم کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے اللہ عز و جل کا نام لے مطلب بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے. جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تم اپنے ساتھیوں کو. اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہاری کی جگہ ہو گئی. اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے. سمجھ رہا. تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے شیطان بولتا کھانے کا. بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہوا. بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑھا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا ہوا. مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے دروازہ بند کر لے کپڑے بدلنے سے پہلے یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا شیطان دیکھ سکتا ہے انسان شیطان محفوظ. اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں کی اولاد شیطان کی شر سے محفوظ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے فرمایا رکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں کوئی اپنی کے پاس آنے کا ارادہ کرے یوں کہے بسم اللہ اللہم شیطانا ما رزقتنا. وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے شیطان کو دور رکھ جو عطا فرمائے. بس اگر اس کے دوران اس وقت میں اولاد لکھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی زر نہیں گا نقصان پہنچائیں گے. دعا میں سکھا دی تو سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ کھانے سے پہلے چراغ بجھانے سے پہلے لائٹ بجھنے سے پہلے لباس بدلنے سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا مطلب بہت ضروری بڑا اہم. وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام. گویا ہر کام کو اللہ رب کے نام سے ہمیں کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت چیز جو ایکسپیکٹ کیے تھے آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل. اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے ایک دعا ہے کچھ نہ ہے تو یہ آئیے الفاظ سنیے. یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے. اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کی. 11 آدمیوں انہوں نے اکیلے لڑا ٹھیک ہے اور قتال کی حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشکل تلوار کی سی ضرب لگی. مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشکل تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی. جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ کٹ گئی اور ان کے منہ کی آواز. انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی آدمی تکلیف سی کی آواز نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بسم اللہ کہتا اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو آپ نے کہ اس تکلیف فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں اس کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے جو اٹھا لیتے اور سارے لوگ تکلیف مصیبت پریشانی ہے نا انگلیاں کٹ گئی ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا. تکلیف بسم اللہ بچہ گرا آپ کا آپ گر گئے ہر جگہ ہر اس لیے ماسٹر کی ہے اللہ ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا ویسی دعا ہے. ہر چیز مصیبت پریشانی مشکل کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی کام ختم کرنا ہے کوئی چیز کھل رہی ہے چیز بند ہو رہی ہے ہر جگہ بسم اللہ کے نام چونکہ اللہ کا نام بے کوئی لس ٹھیک ہے. اس کو ہم اپنا معمول کی ایک عادت ڈال رکھیں ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں. میں نے یہاں کچھ ہی رکھی یاد رکھی اور بھی ہے وقت نہیں بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا. بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی. بسم اللہ بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھے بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے. تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے تو نہیں بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. لیکن اگر تھوڑا عقل سے تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے شفا کے لیے. برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی دوا میں آئیں گی. ایسا لوگ پتہ نہیں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ
نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی۔ ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو۔ دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں۔ پتہ نہیں لوگ یہیں پیدل اور ایسی خفیاں کرتے ہیں، اور شریعت نے اپنے دماغ لا ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ۔ تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوگی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا۔ عجیب و غریب لوگ۔ تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ، سمجھا؟ یہ کہ اللہ کا نام انتہا بابرکت، اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ نام لیا، اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے رب کا نام نہ لے، ہوتا ہے۔ بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لے، جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کے عادی بن۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری آیت جس فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 56 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ راجعون۔ پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور معروف آیت ہے 57 سورہ بقرہ کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ، ان لوگوں کو خوشی سنا دو جب ان پہ مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اولئک علیہم من ربہم ورحمہ، انہی کے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے، اولئک هم یافتہ ہے۔ تو ان للہ بڑی بڑی فضیلت ہے یہ، ہر چیز ہر چیز پر، کسی چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے یہ تمام چیز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں للہ و، اس کے علاوہ یہ جملہ بھی پڑھا، اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے للہ و تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی، تم کو کیا فائدہ ہو رہا اس کے مرنے سے؟ صحت بیماری آ گئی، صحت چلی گئی، چیز گم گئی للہ، چیز نہیں مل رہی ان للہ و، کوئی نقصان ہوگا ان للہ و، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز پاتے اللہ ہم پر ان للہ و انا الیہ، ان کا اپنا پل بنا لیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑی ہے جون، کہ تو اللہ نے کہا اور فرمایا وبشر، صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھی ہے؟ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف اس کو ہم عام کر دیں۔ یہ روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب فرماتے ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر کے کہ جب انسان مر نکلتی ہے، پیر سے نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند گئی، تو آپ نے بند کی اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا، فبری صابری، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے؟ الذین اذا اصابتهم، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ان للہ و، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، ان للہ و، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم مصیبتی واخلی خیر منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی، جس کا ترجمہ دیکھیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے ان للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی آگے اس اندر، اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور پھر جب میرے کے بعد میں نے عدت گزاری تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام آ گیا اور انہوں نے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا، اے اللہ اس بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ کی بڑے فضائل ہے، بہت جلیل القدر صحابہ میں، اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے بدری صحابہ میں سے، اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے شوہر کے، تو اللہ کے رسول کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں، جس سے اچھا
پھر انہی کا ایک واقعہ، نکاح ہو گیا اللہ کے، ایک مرتبہ خیال آیا، ابو سلمہ بھی مجھے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، اب میں جنت میں جاؤں گی تو ایک خیال آیا، لیکن شرم آئی، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اگر ایک خاتون ایک سے زیادہ شوہر اور سب ایمان والے تو جنت میں، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول آیا جس کے اخلاق، ان کو بڑا تعجب، اخلاق، تو کہا ہاں اچھے اخلاق ہوں، ٹھیک ہے، تو اب یہ مطمئن ہوگی کس کے ساتھ رہیں گی، اللہ کے رسول۔ تو پھر ان للہ، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم، بڑی اہم، ہر مصیبت، تکلیف، پریشان ہو جائے، کوئی مر جائے، چیز نہ ملے، نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو، کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی چیز گم گئی، ان للہ و کوئی مر گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ان للہ و، ٹھیک ہے، تو بڑا افضل اس آیت کا تھا۔ اب آئیے اسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ، یہ آیت کے تعلق سے جو فضائلات، جامع ترمذی کی روایت ہے، اسما بنت فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس میں اعظم ان 2 آیتوں میں ہیں، اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام 2 آیتوں میں ہیں، پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں، دوسری آیت کون سی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی اللہ لا، یہ آیت میں آپ فرمایا اس میں اللہ کے عظم ہیں، بڑے نام، ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے اس میں اعظم ان 2 آیتوں، یہ 2 آیتوں پڑھنا چاہیے، اور ایک روایت میں اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد، الحی رحمان، اور ٹھیک ہے اعظم ہے، یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اس میں اعظم آتا ہے، ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا حی، اور اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ نمبر 2 آیت میں 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد آیت ہے ربنا رب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا دنیا حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرت، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا النار، اکثر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت دعا کو کریں، جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت، ربنا وقنا النار کی خیر، علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر، جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے، تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 56 آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، بہت 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 زیادہ فضیلت، اسی کوئی انتہا نہیں، میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصری رکھوں گا، بسم اللہ کی مختصری رکھوں گا۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام اعلیٰ اور افضل۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے افضل ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کی ہی بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب، میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو، یہ آیت الکرسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو تجھے علم مبارک، اللہ لا الہ، جو آیت الکرسی ہے یہ آیت سب سے افضل آیت، بہت افضل، بہت کرے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد مہاجرین کی رہائش گاہ ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا، آیت الکرسی، آپ نے یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف، اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتب میں آتی ہے، میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے زکوٰۃ کی کے اوپر جو اپوائنٹ، آپ وہاں تھے، رات میں کیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا، اس نے کہا کہ بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، دور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں، کہا ٹھیک ہے کل نہیں آؤں۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر آئیں گا، یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تیار ہو گئی، آج تو نہیں، پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو بارگاہ میں حاضر کروں گا،
اور تم کھجور چرا رہے زکات کے؟ کہا نہیں وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا۔ پھر صبح ہوئی، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ تو کہا آج بھی، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گے، تو کہا آج بھی آئیں گا۔ یہ کہتے وہ اب پھر وہ کہتے میں نے رات میں دی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی جو چرا پکڑا، کہا آج تھرڈ ٹائم، 2 ٹائم تو معاف کر۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کرے۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہاری۔ صبح ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہاں ہے؟ پھر کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھا؟ اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات حالانکہ وہ اکثر، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا تمہارے پاس 3 سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کا کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یہ بات سچ، یہ بات سچ۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل واللیل کے اندر، دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل درمیان موت کے علاوہ کوئی، مر جائے تو سیدھا جنت، لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں، بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی ثابت ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر و عزت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ 2 کی آیت نمبر 225 سے 286، 25 and 26 یاد رکھ، اس کی بڑی فضیلت۔ ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے سیدھے دی گئی بغیر فرشتے، یہ 2 آیتیں وہاں ملی، کہاں؟ بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے۔ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت محفوظ رہتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی۔ اسی روایت میں فرمایا آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری، اس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں گا۔ 3 رات تک پڑھی جائے، 3 رات تک مسلسل یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب کہیں گا۔ آمن بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اس کے بعد کی لا یکل، دونوں کو پڑھا جائے شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھل کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے زمین پر کبھی نازل نہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مبارک ہو، خوشخبری دی، ایسے دروازے سے آیا جو آج تک، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک ترکا، 2 نور مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں، پہلا یہ ایسا نور پہلے کوئی نبی، اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ضرور دی جائیں گی۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2 ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا، اور پہلی بار دنیا میں ایسے لوگ اپنا معمول لوگ یہ 2 آیتوں کو اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی اکرم پڑھا کر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔
اور دیکھتے ہیں فضیلت جو ہے آل عمران 3 آیت نمبر 2 کی، اللہ لا الہ جامع اللہ کے رسول، اس میں جو ہم پہلے دیکھ چکے، اس میں اللہ کے اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے ان فی خلق السماوات و سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک 190 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے، الذین، اور آگے چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت 900 تک سورہ آل عمران کے میں تک آپ اس کو پڑھتے آسمان بخاری کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھے، اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف کو آپ نے کیا، ہم بھی تہجد کے لیے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں کئی بند گھر ہوتے ہیں تو کم از کم کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے، اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی طرف کو، اسی طرح جو ہے لا الہ الا العالمین اس آیت کی کیا فضیلت ہے، سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت۔ تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اس واقعے جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد کی روایت فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام دعا انہوں نے مچھلی پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا العالمین، پیٹ میں مانگی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ اس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے میں ظالموں کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے لا الہ الا العالمین اور پھر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل فرما لیتا ہے۔ اس کو عام زبان میں جو ہے بہت سارے نام جلالی آیت کمالی آیت کیا کیا اس کو دیتے ہیں اور اس لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھ کر ایصال بخش دیا جاتا ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں اتنی ہی اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دکھیے، مرنے کے بعد ایسا کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے اتنی، ہاں یہ ثابت ہے لیکن یہ تمام چیز۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 57 سورہ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 3 کے تعلق سے آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علیم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں تھکاوٹ محسوس کرے تو یہ آیت تلاوت کرو، هو الاول وهو بكل علیم، تو وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ہر چیز کا علم والا ہے، کوئی غم انسان جو ہے پڑھا کرے، ٹھیک۔